اب جیل میں ایک لمبی مدت تک رہ کر ان کی بڑی زبردست تربیت ہوئی. کیوں بھیجا یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جیل؟ اللہ تعالیٰ حکومت کے سامنے مجبور تھا؟ حکومت طاقتور تھی اور اللہ کمزور تھا؟ کیوں بھیجا؟ یوسف علیہ السلام سے اللہ کو بہت بڑا انقلاب برپا کروانا تھا. پورے ملک کے سماجی، معاشی، اخلاقی، روحانی، سیاسی نظام کو بدلنا تھا. اس کے لیے ضرورت تھی کہ یوسف علیہ السلام اپنے ملک کی حالات سے اچھی طرح واقف ہوں. معاشرہ کیسا ہے، سماج کے افراد کس کس قسم کے ہیں، کیا خرابیاں اور کیا صلاحیتیں ہیں، یہ بہت گھس کر جب تک کوئی شخص دیکھتا نہیں تب تک مدرسے کے اندر بیٹھ کر ملک میں انقلاب نہیں لایا جا سکتا. اب یوسف علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی نبیوں کے گھر میں، اور چھوٹے بچے تھے کہ ان کو پھر نوجوان تھے کہ ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا، اور کنویں میں سے نکال کر وہ پہنچ گئے وزیر اعظم کے محل میں بہت خصوصی خادم بن کر. تو محل کی زندگی دیکھی، بادشاہوں اور حکام کی زندگی، وہ صاف ستھرا ماحول، وہ ادب، وہ تہذیب، وہ سب دیکھا انہوں نے. اس سے بہت کچھ سیکھا، کیونکہ حکام کے گھروں کے اندر کا جو معیار ہوتا ہے، ان کے بات چیت کرنے کا انداز، کون لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں، ان سے کیا باتیں ہو رہی ہیں ملکی مسائل پر، وہ لوگ کیا گفتگو کر رہے ہیں، کس مفہوم کے لیے کون سا لفظ بول رہے ہیں، یہ سب دیکھنے کو ملتا ہے، بہت سیکھنے کو ملتا ہے. تو یہ سب تربیت ان کی جب مکمل ہو گئی اور یہ ٹریننگ کورس ہو گیا پورا، تو اب دوسرا کورس باقی تھا کہ انہوں نے کلاس 1 کلاس 2 اس زندگی کو تو دیکھ لیا، حکام کی زندگی، چائے کیسے پیش کی جاتی ہے، کوئی ڈرنک کیسے پیش کیا جاتا ہے، اور کیا آداب ہوتے ہیں، کیسے بیٹھا جاتا ہے، کیسے آداب کیا جاتا ہے، تسلیمات بجائی جاتی ہیں، یہ سب دیکھ لیا. اب ضرورت تھی کہ ان کو وہ کلاس 3 اور کلاس 4 کے جو عوام ہیں، اس پورے سماج کو بھی تو پہچانے وہ کہ سماج ہے کیا. اس سماج کو پہچاننے کی سب سے شاندار جگہ جیل ہے، کیونکہ جیل میں بھانت بھانت کے لوگ ہوتے ہیں، چور، لٹیرے، اچکے، جیب کاٹنے والے، شراب پینے والے، عزتیں لوٹنے والے، گالیاں بکنے والے، اور طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بے گناہ بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اب یوسف علیہ السلام جیل میں گئے تو مزاج ان کا وہی ہے کہ بھئی ہر ایک کے خیر خواہ. جیل جانے کے بعد ان کا موڈ خراب نہیں ہے، بلکہ وہ جاتے ہی ایسا انہوں نے اخلاقی برتاؤ شروع کیا کہ ایک ایک قیدی کی خیریت پوچھنا، اس کی کوئی ضرورت ہو تو پوری کرنا، کوئی بیمار ہوتا تو سب سے پہلے یوسف پہنچتے، کھانا ملا کہ نہیں ملا، کوئی پریشانی تو نہیں ہے. یہاں تک کہ جیل کے افسران وہ اتنے مطمئن ہوئے یوسف کے کیریکٹر اور مزاج سے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارا کام تو بہت آسان ہو گیا، ہم تو کرسی پہ بیٹھے رہیں گے اور جیل کے انتظام کو آپ سنبھالو، ہماری طرف سے پوری اجازت ہے. اب قیدی ہونے کے بجائے یوسف علیہ السلام جیلر بن گئے.
میرے بڑے بھائی 9-10 مہینے جیل میں رہے. بہت بڑے صحافی تھے. مولانا آزاد کے بعد انڈیا میں ان سے بڑا اردو کا صحافی شاید کوئی نہیں ہوا. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پر انہوں نے ایک زبردست مقابلہ کیا تھا حکومت کے حملوں کا، تو اس کی پاداش میں ان کو جیل میں بھیج دیا گیا. اب جیل لے آئے جاتے تھے وہ ہتھکڑی باندھ کے، اتنے بڑے صحافی ہونے کے باوجود. لیکن کیا مزاج تھا ان کا، اللہ ان کے درجے بلند. کبھی انہوں نے جیل میں 1 منٹ کے لیے کوئی منہ نہیں بنایا، کوئی شکایت نہیں کی. خوش ہیں، مست ہیں کہ اللہ کی مرضی. اور وہ اتنے پیارے مزاج کے آدمی تھے کہ میں کیا بتاؤں. 5 منٹ میں آدمی کا دل مول لیتے تھے. جو ان کے پاس بیٹھتا تھا وہ ان کا شہدائی بن کے اٹھتا تھا. چنانچہ انہوں نے پورے جیل میں کیسا دل جیتا سارے قیدیوں کا کہ سب قیدیوں کی ضروریات، سارے قیدی ان کو اپنا گرو ماننے لگے. اور جیلر نے بھی چند دنوں کے بعد دیکھا تو انہوں نے یہی کہا کہ صاحب آپ، ہم لوگ تو مجبور ہیں، پتہ نہیں آپ کو کہاں یہاں بھیج دیا گیا، لیکن ہماری طرف سے آپ کو پورا اختیار ہے. اب سمجھیے کہ جیل کے اصل آفیسر آپ ہیں. تو جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا سمجھنا شاید زیادہ آسان ہوتا ہوگا. اب جب وہ تربیت مکمل ہو گئی 8-9 سال، تو اب اللہ کا فیصلہ ہوا کہ اب ان کو جیل سے نکالا جائے. ان کے 4 مہینے پورے ہو گئے. اب تربیت مکمل ہو، کیسے نکالا جائے؟ وہاں تو کیس ہی نہیں چل رہا تھا. میں اپنے عرب ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ انڈیا کے مسلمان علماء ان آیتوں کو جتنا سمجھتے ہیں آپ لوگ نہیں سمجھ پاتے ہوں گے. یہ ہمارے ہی ملک کی خصوصیت ہے کہ جیل میں برسوں گزر جاتے ہیں اور کیس ہی نہیں چلتا. کیا ہے یہ؟ کیا چھچوری حرکت ہے؟ ڈال دیا جائے. کوئی چارج شیٹ نہیں، کوئی مقدمہ نہیں، کوئی عدالت نہیں، کچھ نہیں. ظالم حکومتیں ہمیشہ سے یہی کرتی ہیں، یہ آج کی کوئی نئی بات نہیں. اب اللہ کے مقرر کردہ ٹائم ٹیبل کے حساب سے یوسف کی رہائی کا وقت آ گیا، کیونکہ ان سے اب کچھ اور کام لے رہا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ رہائی کے لیے محتاج ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کا. اللہ تعالیٰ نے ایک ترکیب عجیب و غریب نکالی. ہوا